روزنامہ جنگ، ریاست مدینہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، تحریر ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ریاست مدینہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کچھ تحریر کرنے سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ یہ سب عرض کرنے کا مقصد حکمرانوں اور سیاستدانوں کو ان کے قول و فعل میں تضاد کی جانب توجہ دلانا ہے۔ اب اس اعلیٰ کتاب اور اسلام کی اس اعلیٰ شخصیت یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں اور ریاست مدینہ کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کا نام حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات۔ یہ کتاب اسلام کے شیدائیوں کی جانب سے مسلمانوں کے لیے ایک نہایت اعلیٰ پیشکش ہے۔ یہ پوری کتاب فخر اسلام مثالی منصف حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سوانح حیات، ان کے اخلاق، ان کے انصاف، ان کی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز 61 یا 63 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام سیدنا عبدالعزیز بن مروان تھا۔ آپ بنو امیہ کی ممتاز شخصیت تھے۔ 20 برس سے زیادہ عرصے تک مصر کے گورنر رہے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام عاصم حضرت عاصم بن حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی یعنی حضرت عمر کی پوتی تھیں۔ اسی خونی رشتے کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز میں حضرت عمر کی اعلیٰ شخصی خصوصیات آ گئی تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک خواب دیکھا اور بیدار ہونے کے بعد فرمایا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا رنگ گورا، چہرہ پتلا، آنکھیں گہری اور چہرے پر خوبصورت داڑھی تھی۔ بچپن میں پیشانی پر چوٹ لگ گئی تھی جس کا نشان پڑ گیا تھا، جس کا اشارہ حضرت عمر نے خواب کے بعد کیا تھا۔ آپ نے تعلیم مدینے میں حاصل کی۔ آپ نے بچپن ہی میں قرآن حفظ کر لیا تھا اور اپنے وقت کے جید محدثین سے علم حاصل کیا۔ آپ کو بڑا امام، فقیہ، مجتہد، احادیث کا ماہر مانا جاتا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت صالح اور نیک تھے۔ آپ کے چچا خلیفہ عبد الملک نے ان سے بے حد محبت اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے ان کی شادی اپنی بیٹی فاطمہ سے کر دی۔ یہ وہی حضرت فاطمہ ہیں جو ایک خلیفہ یعنی عبد الملک کی بیٹی، خلیفہ مروان کی پوتی اور خلفاء یعنی ولید ابن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک اور یزید بن عبد الملک کی بہن تھیں، اور ان کے شوہر نامور امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ تھے۔ آپ نے ایک خط میں اپنے بیٹے کو تقریباً وہی اعلیٰ نصیحتیں لکھ کر بھیجی جو حضرت لقمان نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو کی تھیں اور جن کا تفصیلی تذکرہ سورہ لقمان میں موجود ہے۔ آپ کو 25 برس کی عمر میں پہلے خناصرہ اور پھر مدینہ کا گورنر بنا دیا گیا، اور آپ نے اپنے نیک کردار اور عوام کی خدمت کر کے لوگوں کے دل موہ لیے۔ تقریباً 6 سال گورنری کے بعد خلیفہ سے اختلاف کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا اور واپس دمشق چلے گئے۔ وہاں خلیفہ نے اپنا مشیر بنا لیا، مگر آپ کی نصیحتوں سے سخت ناراض تھا۔ غلط اقدامات پر ان کی رضامندی چاہتا تھا جو ناممکن تھی۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے ایک مرتبہ اعتراف کیا تھا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز میرے پاس موجود نہ ہوں تو مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو ان سے زیادہ معاملہ فہم اور صحیح مشورہ دینے والا ہو۔ جب خلیفہ سلیمان بن عبد الملک شدید بیمار ہو گئے تو اپنا ولی عہد اپنے بیٹے ایوب کو بنانا چاہا، مگر ایک نہایت باعزت بزرگ سید زجا بن حیات کے مشورے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیا اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ ان کے انتقال کے بعد یزید بن عبد الملک کو بالترتیب خلیفہ بنایا جائے تاکہ خاندان میں جھگڑا نہ ہو، اور سب نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو رونے لگے کہ مجھے اس ذمہ داری سے بے حد خوف آتا ہے۔ آپ نے عوام کو مستعفی ہونے کی پیشکش کی مگر عوام نے قبول نہیں کی، اور آپ دل و جان سے اللہ کی رضا اور عوام کی بھلائی اور بہبود کے کاموں میں لگ گئے۔ آپ کے دور خلافت نے پوری دنیائے اسلام کو حضرت عمر بن خطاب کا دور حکومت اور عدل و انصاف کی یاد دلا دی۔ آپ کا ہر اقدام عدل و انصاف اور رضا الہی پر مبنی تھا۔ پورے ملک میں خوشحالی تھی۔
ایک مرتبہ آپ نے زکوٰۃ کی رقم غریبوں میں تقسیم کرنے کی ہدایت کی، مملکت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں ملا، پھر آپ نے کہا کہ افریقی ممالک کے مسلمانوں میں تقسیم کر دو، وہاں بھی کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملا۔ یہ تھی ریاست مدینہ کی صحیح شکل و صورت۔ آپ 20 دن بیمار رہنے کے بعد 25 رجب 101 ہجری کو رحلت فرما گئے۔ وزیر اعظم، آپ نے نواز شریف اور زرداری وغیرہ کو پیشکش کی ہے، مگر آپ کی باتیں ناقابل قبول ہیں۔ کیا آپ نے کسی وعدے کا پاس نہیں کیا؟ میں سب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ الفاروق اور حیات عمر بن عبدالعزیز کا مطالعہ کریں، اللہ پاک آپ کے دل میں ہدایت ڈال دے گا اور آپ کے قول و فعل میں تضاد ختم ہو جائے گا۔ قول و فعل کے تضاد کو اللہ رب العزت نے منافقت کہا ہے، اور قرآن میں صاف صاف فرمایا ہے کہ منافق کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو سچ بولنے، عہد کو پورا کرنے اور ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حکمرانوں کو عوام کی عزت اور زندگی کا امین بنائے۔